خان صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کبھی کبھی نا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ادھر سے ایک بات کرتا ہے، دوسری بات کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، ایک سمجھ نہیں آتی کہ میں ان سے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اگر اس سے مل لیتا ہوں تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ اس کا آدمی ہے، اس سے ملتا ہوں تو پہلا کہتا ہے یہ اس کا آدمی ہے، تو میں کس کا آدمی ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم میرے آدمی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ مقدمہ اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے، اور جو یہ تمام بحث ہوتی رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے، آج میں سمجھتا ہوں جو دستاویزات سامنے رکھی گئی ہیں عدالت کے، حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی مانا جاتا ہے، سیاسی جماعت مانا جاتا ہے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، قومی اسمبلی نے مانا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں۔ تو کھل کر یہ تضاد جو ہے حکومتی اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن میں وہ آج سامنے آیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلی تاریخ پہ جو منگل کو ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آج تو بہت امیدیں تھی کہ آج فیصلہ آ جائے گا یا محفوظ ہو جائے گا، کیا وجہ ہے، کیوں فیصلہ نہیں آیا محفوظ؟ ہم تو تیار تھے، 10 منٹ چاہیے تھے صدیقی صاحب کو اور مجھے، اور یہ مقدمہ ہم آج ختم کر دیتے، لیکن بینچ کی اپنی کوئی مصروفیات تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ اس معاملے کو اگلے ہفتے لے کر جایا جائے۔ اور بڑے امپورٹنٹ سوالات تمام تر ججز صاحبان کی جانب سے پوچھے گئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا حکومت کی جانب سے تسلی بخش جوابات دیے گئے؟ میری نظر میں تو بالکل نہیں دیے گئے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو بھی جواب ہوئے ان سے جو تضاد ہے الیکشن کمیشن کی پوزیشن میں وہ بڑھ کے سامنے آیا، اور ایک انتہائی آسان معاملے کو کہ جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے وہ پارلیمانی پارٹی ہیں، ہر مقصد کے لیے پارلیمانی پارٹی ہیں، ان کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی اور دیگر تمام جو حقوق ہیں ایک پارلیمانی پارٹی کے وہ ملیں گے۔ یہ بات آج کھل کر سامنے آئی، اور یہ کہنا کہ حقوق تو ملیں گے لیکن نشستیں نہیں ملیں گی، یہ ایک میری نظر میں ایک متضاد صورتحال ہے جس پہ اب عدالت فیصلہ کرے۔ بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے کنسیلمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ چھپایا بھی بتائیں گیا گے، وہ میں نے ڈاکیومنٹس فائل کر دی ہیں کہ جو ریکارڈ انہوں نے فائل کیا ہے نامینیشن پیپرز کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کمی بیشی کی ہے اور ایک شکل دی ہے اس ریکارڈ کو جو درست نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر فوراً یہ نشستیں آپ لوگوں کو ملے گی، اگلا لائے عمل پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھتے جی، اگر تو نشستیں ہمیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اور وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو اپیل پہ جائیں؟ اپیل نہیں ہوگی، یہ پورا فل کورٹ ہے، وہ حتمی ہوگا فیصلہ۔ پون چودھری کا جو سیٹ ہے اور آپ نے کیس دائر کیا، اس کا کیا سٹیٹس آج دیکھیں، وہ بھی اس میں نوٹس ایشو ہو گئے ہیں، جولائی کے آخری ہفتے میں وہ کیس لگے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کو آگے چلائیں گے، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ قانون سازی کے ذریعے ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کر دیا جائے۔ اس وقت مقدمہ ہائی کورٹ کے ایک معزز حاضر سروس جج صاحب کے سامنے ہے۔ کوشش الیکشن کمیشن اور حکومت کی یہ ہے کہ اپنے منتخب کردہ ریٹائرڈ ججوں کو لگائیں اور ان سے جو بھی فیصلہ لینا ہے ہم اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی عدت کیس کے اپیلوں میں بھی آپ پیش ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا وہ ڈیولپ کل پہ گیا ہے، مزید بحث کل ہوگی۔ آج کیا پیش رفت ہوئی؟ جی آج کچھ قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، پھر چونکہ یہاں آنا تھا اس لیے مقدمہ کل پہ گیا ہے۔ تو شکریہ۔ وہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کو 8 تاریخ تک تو بہرحال ہونا ہے، 12 تک بہرحال ہونا ہے، لیکن جج صاحب نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے اس کے مطابق وہ 8 تک اس کو سر پنجاب اور وفاق میں بلدیاتی الیکشن کی جو ڈائریکشن آ گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن آج فیصلہ آپ نہیں نے ہے۔ سنا ہے کہ ججز کی جو آبزرویشنز تھی ساری کلیئر میسو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو گئی۔ الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو انہوں نے جو الاؤ نہیں کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ٹو کنٹیسٹ الیکشنز، تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب ایسا کیا اور زبردستی ان کو بنا دیا آزاد کینڈیڈیٹس، اور وہ پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے۔ آج عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں تھی۔ آج عدالت نے یہ کہا، اور اگر ٹھیک نہیں تھی تو آج پی ٹی آئی ریسٹور ہوتی ہے ریسٹور، اور 3 دن کا ٹائم دینا چاہیے پی ٹی آئی کو ان آزاد کینڈیڈیٹس کو، جو کہ پی ٹی آئی عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس تھے، جو عوام نے انہیں اسی لیے ووٹ دیا تھا، کہ 3 دن میں فیصلہ کریں، اور پھر وہ پی ٹی آئی اور پھر ریزرو سیٹس ملتی ہیں۔ نمبر 1 نمبر 2 سنی اتحاد کونسل، جو میں کہتا رہا نا کہ یا پی ٹی آئی کو ملیں گی یا سنی اتحاد کو۔ پی ٹی آئی کو کیوں ملیں گی میں نے آپ کو بتا دیا، سنی اتحاد کونسل کو کیوں ملنی چاہیے؟ اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو سنی اتحاد کونسل کو کیوں ملنی چاہیے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اور نیشنل اسمبلی نے بھی سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی
مان لیا ہے. آج یہ بھی کورٹ میں چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے. وہ نوٹیفیکیشنز بھی ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ پارٹی جو ہے اس کی ریزرو سیٹ جو ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. تو دونوں صورتوں میں یہی ہوتا ہے, کوئی تیسری صورت تو ہے ہی نہیں نا. یہی بات ان کو مل جائے یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے. تو لہٰذا اور آج فیصلہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج 1:30 بجے کا ٹائم تھا کہ کنکلوڈ کریں گے. 24 اور 25 تاریخ بھی آپ کو یاد ہوگی, کہا گیا تھا کہ 24 اور 25 تاریخ کو کنکلوڈ کریں گے. آج کیا تاریخ ہے؟ 2 جولائی. اور اب کیا تاریخ پڑی ہے؟ منگل 8 جولائی شاید بنتی ہے, 9 جولائی. اب 9 جولائی کو جا کے کتنے رہتا تھا, سارے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے نا, سارے ہو گئے, صرف ریپٹل رہتا تھا. اور فیصل صدیقی اور سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ فیصل صدیقی 15 منٹ لیں گے میکس اور سلمان اکرم راجہ 10 منٹ لیں گے. ٹوٹل 25 منٹ تھے اور 1 بجے کا ٹائم تھا, 1:30 بھی نہیں بچا تھا. تو آج ہو جانا چاہیے تھا. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کچھ سمجھ نہیں ہے, فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا. لیکن بہرحال صبر کرتے ہیں اور 9 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں. جی ہاں, لیکن آج آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہیں, فیصلہ از رائٹنگ آن دا وال, اٹ از رائٹنگ آن دا وال, اٹ از پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل. فیصل جوید Nothing صاحب, else. اس وقت جی. پارٹی کے اندر شدید لفظہ گولے باری ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیڈران جو آپس میں گتھم گتھا ہونا چاہتے ہیں. کل شیر افضل مروت نے لندن میں کہا جو فواد چودھری ہے وہ ہتھنی کی طرح بھاگ رہے تھے. جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ یہ ایک ببل تھی, ببل اب پھٹ گئی ہے, ختم ہو گیا شیر افضل مروت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی آپس میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ کون آپس میں لڑ رہا ہے؟ یہ جو لفظہ گولے باری اس وقت شروع کی ہوئی, شیر افضل مروت ہو گیا, فواد چودھری ہو گیا, شمدانہ گلزار ہو گئی. دیکھیے میری بات سنیں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں 28 سال سے ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ. بڑے ادوار آئے اس میں. ایک چیز ہوئی, خان صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کبھی کبھی نا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی ادھر سے ایک بات کرتا ہے, دوسری بات کرتا ہے, تو یہ کیا ہے, ایک سمجھ نہیں آتی. کہ میں ان سے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اگر اس سے مل لیتا ہوں تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ اس کا آدمی ہے, اس سے ملتا ہوں تو پہلا کہتا ہے یہ اس کا آدمی ہے, تو میں کس کا آدمی ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم میرے آدمی ہو. تو پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, سمپل. عمران خان کی قیادت کے اندر سب متحد ہیں, باقی ہوائی فائرنگ ہے جی, چھوڑیں اس کو. سر یہ بتائے گا کہ جو شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کی رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, اس چیز میں کتنا؟ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وہ پارٹی جو ہے فیصلہ کرے گی, اور جو بھی پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے بعد ہی کرتی ہے. ہر تھرسڈے کو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی فریکوینٹلی جو میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب سے, کس نے پارٹی میں واپس آنا ہے, کس نے پارٹی سے جانا ہے, کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہونا ہے, ایبسلیوٹلی یہ اختیار ہے عمران خان صاحب کا اور وہی فیصلہ کریں گے. باقی تبصرے ہیں جی.